اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، آج سورہ نور کا خلاصہ، اور یہ 18ویں پارے میں سورہ نور آگے رہ گئی تھی اور سورہ فرقان۔ تو سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے وہ یہ ہیں کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے سزا دو، ٹھیک ہے جی۔ بدکار عورت یا بدکار مرد کو نکاح کے لیے پسند نہ کرو۔ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور وہ گواہ نہ لے کے آ سکے تو اس کو الزام لگانے والے کو 80 کوڑوں کی سزا۔ پھر یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے نا ان کا رشتہ، اس میں بھی جو ہے نا وہ گواہوں کی موجودگی میں یہ جو ہے نا یہ شادی کی جائے۔ آگے اس میں ذکر آتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ اوپر جب لوگوں نے الزام لگایا تو قرآن پاک نے آپ کی پاک دامنی کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، عائشہ بالکل معصوم ہے، پاک دامن۔ تو اس کے جو ہے نا وہ آگے ذکر ہے کہ کسی کے گھر میں اجازت لے کے داخل ہوا کرو، آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نکاح کی ترغیب دو۔ اگر کوئی غلام لونڈی باندی کوئی آزادی چاہے تو پیسے لے کے اس کو آزاد کرنا بھی جائز ہے۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کرو، اور گھر میں جو ہے نا وہ فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور عشاء کے بعد کوئی بھی گھر میں آئے تو وہ جو ہے نا اجازت لے کر کمرے میں داخل ہو۔ جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ بھی اپنی موجودگی کا آتے وقت بتایا کریں۔ جو عورتیں بوڑھی ہو جائیں تو وہ بے شک پردہ نہ کریں۔ گھر میں داخل ہو کر سلام کیا کرو، اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے اٹھ کے نہ جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ پھر اہل حق اور اہل باطل کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ ان کے سینے میں اللہ کا نور ہے، اور جو ہے نا وہ جیسے یہ مثال بیان کی کہ نور کے اوپر کسی تاک کے بیچ میں چراغ، تو وہ جو ہے نا ہر طرف نور بکھیرتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو وہ پوری دنیا میں نور پھیلتا تھا۔ تو دوسری مثال اہل باطل کی بتائی کہ یہ جو ہے نا دنیاوی، جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جب اگر وہ جا رہے ہوں، دیکھیں کہ راستے میں بہت بڑا کوئی ویران صحرا پڑا ہے اور اس میں چمک سے ایسے لگے کہ جیسے یہ پانی ہے، قریب جائیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سے جب زندگی ختم ہوتی ہے تو انسان اپنی جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس باقی کوئی چیز نہیں۔ پھر آگے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ کافروں کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ کفر میں جو ہے نا ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتے ہیں۔ تو بہت شکریہ جی، باقی پھر سناؤں گا۔